السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. عن حذیفہ بن الیمان قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أبي واقد الليثي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قتي من البهيمة وهي حية فهي ميتة. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. معزز حاضرین، طہارت اور پانی کی طہارت کے متعلق بعض احادیث کو رمضان سے قبل ذکر کیا گیا تھا. اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے. جو حدیث آپ کے سامنے ذکر کی گئی اس کے راوی ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بھی چوپائے کا زندہ رہتے ہوئے کوئی حصہ کاٹ لیا جائے تو وہ مردار کے حکم میں ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جانور زندہ ہے، بکرا، اونٹ، کوئی بھی، اور اس کا کوئی حصہ کاٹ لیا جائے تو اس کا یہ کٹا ہوا حصہ مردار کے حکم میں اور اسے کھانا جائز نہیں ہے. اس کا یہ کھانا جائز نہیں ہے. اور اس کے گرنے سے، اور کتاب المیاہ یا ابواب المیاہ میں با حدیث کے ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ پانی میں گر جائے تو وہ پانی بھی ناپاک ہوگا. علماء نے اس کو ایک شریعت کا ایک قاعدہ مقرر کیا اس حدیث سے کہ اس طرح کا کوئی بھی حصہ، یعنی کوئی جانور ہے اور اس کا کوئی حصہ زندہ رہتے ہوئے کاٹ لیا جائے تو وہ مردار کے حکم میں ہے اور اس کے اوپر نجاست کا حکم لگایا جائے گا، سوائے اس کے جو چیز پہلے ذکر کی جا چکی ہے جیسے مچھلی اور ٹڈی وغیرہ، اس کا مسئلہ الگ ہے. لیکن عام طور سے جو جانور ہے اس کو اگر اس طرح کاٹ لیا جائے تو اس کا حکم نجاست کا حکم ہوگا اور اس کا کھانا اور اس سے فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں ہوگا. اسی طرح اس سے یہ چیز بھی مستثنا ہے کہ جیسے بعض جانوروں کا بال نکال لیا جاتا ہے یا اسی طرح جو اون وغیرہ بنایا جاتا ہے تو یہ اس کی جڑ نہیں کاٹی جاتی ہے بلکہ اوپر کا جو بال وغیرہ ہوتا ہے وہ کاٹا جاتا ہے اصل کے بغیر، تو یہ جائز ہے. لیکن اگر اصل کے ساتھ، گوشت کے ساتھ کاٹ لیا جائے تو یہ ناجائز ہوگا. یہاں پہ اب جو اگلا باب ہے جو میں نے پہلے حدیث پڑھی تھی اس کا تعلق برتن سے. اس میں پانی کے ساتھ، پانی کے بعد برتن کی بات یا برتن کے حدیث کے ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ چونکہ پانی ایک سیال چیز ہے اور اس کو رکھنے کے لیے برتنوں کی ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے جب پانی کی طہارت کا ذکر کیا گیا، پانی کی بات ذکر کی گئی تو اس کے بعد پھر جس چیز کا ذکر کرنا مناسب تھا وہ برتن کا تذکرہ تھا. اسی لیے اس کے بعد برتن کا ذکر کیا گیا کہ برتن کا کون سے برتنوں کا استعمال جائز ہے اور کس کا استعمال جائز نہیں ہے. کہتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی نہ پیو اور نہ تو ان کے برتنوں میں کھانا کھاؤ. کیوں؟ فَإِنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، کیونکہ یہ ان کے لیے یعنی کفار کے لیے دنیا میں ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ آخرت میں ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیث کے نص سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہ کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانا یا پانی پینا یہ جائز نہیں ہے. اور جو یہ کہا گیا کہ یہ ان کے لیے دنیا میں، اس سے یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کے لیے جائز تھا، کفار کے لیے جائز تھا، یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ اللہ کے رسول نے یہ اشارہ کیا کہ ان کے لیے کوئی دین ہی نہیں تھا جس دین پر وہ عمل کرتے اور وہ دین اس چیز سے انہیں منع کرتا، بلکہ وہ اپنے حساب سے زندگی گزار رہے تھے اور وہ ان چیزوں سے دنیا میں لطف اندوز ہو رہے تھے، فائدہ اٹھا رہے تھے. لیکن تمہارے لیے یہ چیز منع ہے. تمہارے لیے یہ چیز مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تمہارے لیے یہ چیز دنیا میں منع ہے، آخرت میں یہ نعمت تمہیں ملنے والی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ یہ جو سونا اور چاندی کا یہ برتن ہے یہ جنتیوں کا برتن ہے، یہ جنتیوں کا برتن ہے اور دنیا میں تمہارے لیے یہ حرام ہے. اب علت کیا ہے، کیوں یہ منع کیا گیا؟ اس کی علت کے پیچھے علماء نے بہت ساری باتیں بیان کی ہے.
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خیلہ اور تکبر کی علامت ہے کہ آدمی اب سونے چاندی کے برتن میں کھانا کھانا شروع کر دے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ فقراء و مساکین کے جذبات سے کھلواڑ ہے کہ ان کو دنیا کی جو معمولی نعمتیں وہ نہیں مل رہی ہیں اور آپ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھا رہے ہیں۔ لیکن علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ ان سب علتوں میں نظر ہے، جو علت سمجھ میں آتی ہے وہ یہ علت یہ ہے کہ یہ عبودیت اور بندگی کے مخالف چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو اپنا بندہ اور غلام بنایا ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ یہ بندگی کے منافی چیز ہے کہ آدمی سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھائے، اور اسی لیے سب سے بڑی علت جو یہ بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ یہ کفار کی مشابہت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے منافی اور مخالف چیز ہے کہ بندہ اللہ کی بندگی کرے، اس کے بعد ان سب چیزوں پر عمل کرے، اور اسی لیے علت یہ بیان کی گئی کہ یہ ان کے لیے ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی کرے گا تو یہ اس کے گویا کہ اس کے عبودیت میں کمی ہے، اور یہ وہ کفار کی مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ اور ہر ان چیزوں سے شریعت میں آپ دیکھتے جائیں بہت سارے ایسے مسائل ہیں، صرف اس وجہ سے منع کیا گیا کہ اس میں کفار کی مشابہت ہے۔ تو بندوں کے لیے دنیا میں ان سب چیزوں کا استعمال کرنا یہ منع ہے، اور آخرت میں یہ چیز ان کے لیے ملے گی، یہ نعمتیں ان کو۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن کا ذکر کیا گیا کہ اس میں کھانا اور پینا یہ جائز نہیں ہے، تو یہ تو حرام ہے، یہ حرمت کی نہیں ہے، اور اس میں کفار کی مشابہت ہے، اور مرد و عورت دونوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ سونا کا استعمال عورتوں کے لیے جائز ہے تو ان کو عورتیں سونے کا برتن میں، سونے کے برتن میں پانی اور کھانا بھی کھا سکتی ہیں، ایسا نہیں، بلکہ یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے جائز ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ کیا صرف اس کا برتن استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یعنی آدمی سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا پینا نہ کرے تو صرف یہ حرام ہے، یا اس کا کسی بھی طرح کا استعمال؟ تو دیکھیے علماء کی دونوں طرف رائے ہے، دونوں طرف لوگ گئے ہوئے ہیں، لیکن جو راجح بات یہ ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی طرح کا استعمال، یہ جو کھانے پینے کے تعلق سے یا زیب و زینت کے تعلق سے کسی بھی طرح کا استعمال مردوں کے لیے تو ہے ہی نہیں، اور عورتوں کے لیے اس کا پہننا، اس کا زیورات یہ تو جائز ہے۔ لیکن جیسے کوئی سرما لگانے کے لیے کوئی چیز ہو، سونے کا ہو، اس سے لگائے سرما، یا خوشبو لگانے کے، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز استعمال کرنا، ان سب چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے علماء نے یہ کہا کہ احتیاط کا تقاضا یہ کہ بھلے ہی کھانے اور پینے کا ذکر خاص طور سے کیا گیا، لیکن اس طرح کی چیزوں کے استعمال سے آدمی بچے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ کفار کے لیے، اور احتیاط کا تقاضا یہ کہ کھانے اور پینے کے علاوہ باقی بھی جو اس طرح کے استعمالات ہیں اس سے انسان بچے۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، احادیث کو سننے اور اس پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔